بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی یو اے کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج دن بھر میں ہونے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں گے، اس لیے آپ نے اس تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی واٹس ایپ اور فیس بک گروپس میں لازمی طور پر شیئر کر دینا ہے۔ نمبر 1 پر یو اے میں ہونے والی کورونا وائرس کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے بارے میں آپ کو آگاہی فراہم کریں۔ اس بار میں یو اے گورنمنٹ نے جو تازہ ترین نیوز اپڈیٹس جاری کی ہے اس کے مطابق پورے یو اے کے اندر اس وقت نیو کرونا ٹیسٹز کی تعداد 1,40,020 کے قریب بھی چلی گئی ہے، جس کے نتیجے میں 1,260 نیو کرونا کیسز بھی رپورٹ ہوئے پورے یو اے کے اندر۔ اس طرح ٹوٹل رپورٹ ہونے والے کرونا کیسز کی بات کر لی جائے تو ان کی تعداد پورے یو اے کے اندر اس وقت 1,78,837 کے قریب بھی چلی گئی ہے، جبکہ اس پر مزید تازہ ترین نیوز اپڈیٹس جاری کرتے ہوئے یو اے گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ اس کرونا وائرس کے تناؤ بھرے ماحول کے اندر 584 نیو ریکوریز بھی پیش ہوئی ہیں، جبکہ ٹوٹل ٹھیک ہونے والوں کی تعداد پورے یو اے کے اندر اس کرونا وائرس سے جو کہ ٹھیک ہو کر اپنے گھروں کو بھی جا چکے ہیں ان کی تعداد 1,60,295 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ مزید اس پر تازہ ترین نیوز اپڈیٹس جاری کرتے ہوئے یو اے گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے تازہ ترین طور پر 2 نیو موتیں بھی واقع ہوئی ہیں، جبکہ ٹوٹل ہلاکتوں کی تعداد کرونا وائرس کی وجہ سے پورے یو اے کے اندر اس وقت 596 کے قریب بھی ان کی تعداد چلی گئی ہے۔ جبکہ اس پر مزید بات کرتے ہوئے یو گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ ان کے ایکٹیو کرونا کیسز کی تعداد پورے یو اے کے اندر اس وقت 17,946 کے قریب بھی چلی گئی ہے، جس میں ڈیلی بیسس پر اب اضافہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ یو کے گورنمنٹ نے کرونا وائرس کے حوالے سے تازہ ترین طور پر جاری کر دی تھیں۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر اور آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خوشخبری کی نیوز سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت راس الخیمہ میں ٹریفک جرمانوں پر 50% کی چھوٹ میں مزید اضافہ کر دیا گیا۔ مکمل تفصیلات کے مطابق راس الخیمہ پولیس نے منگل کو ٹریفک جرمانے پر 50% کی چھوٹ میں توسیع کا اعلان کیا اور رعایت کی پیشکش متحدہ عرب امارات کے 49ویں قومی دن کے موقع پر پیش کی گئی تھی، جو کہ 2 دسمبر سے 8 دسمبر تک جاری رہتی تھی، جس کو اب مکمل طور پر ختم ہو جانا تھا، لیکن اب اس میں توسیع 23 دسمبر تک کر دی گئی ہے۔ اس پر میں پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد رہائشیوں میں خوشی لانا اور ان کے مالی بوجھ کو کم کرنا ہے اور اسکیم سے فائدہ اٹھانے والوں کو جرمانے کی ادائیگی کے لیے بلیک پوائنٹس منسوخ کر دیے جائیں گے۔ اس بار میں پولیس والوں نے مزید کہا کہ اس چھوٹ سے ہر قسم کی گاڑیاں اور تمام ٹریفک کی خلاف ورزیاں اور گاڑیوں میں اضافے کے تمام ادوار پائے جاتے ہیں، جبکہ آپ کو بتاتے چلیں کہ شارجہ، عجمان، القوین اور الفجیرہ میں پولیس حکام نے اس قومی دن کے موقع پر ٹریفک جرمانوں میں 50% چھوٹ دینے کا اعلان جاری کیا تھا۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھی جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرنے کے اس وقت ابوظہبی میں ٹول گیٹس دوبارہ سے فعال کرنے کا اعلان بھی جاری کر دیا گیا ہے، جس میں تمام ڈرائیور حضرات کو فوری رجسٹریشن بھی کروا لیں۔ اس بار میں دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق ابوظہبی میں 2 ٹول گیٹس 2 جنوری فعال ہو جائیں گے اور تمام ڈرائیورز فوری وہ رجسٹریشن اس میں کروانی ہوگی۔ اس حوالے سے ابوظہبی حکام نے اہم اعلان بھی جاری کر دیا ہے اور ابوظہبی حکام کا اس بارے میں کہنا ہے کہ 2 جنوری 2021 سے نئے ٹول گیٹس کا استعمال اور سسٹم فعال ہو جائے گا اور گاڑیوں کے مالکان فوری طور پر اپنا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کروا لیں، جس کے لیے انہیں ڈرب ٹول گیٹ سسٹم پر رجسٹریشن کروانی ہوگی اور تمام افراد اپنے اکاؤنٹس کی رجسٹریشن کے لیے ان کی ویب سائٹ سے یعنی کہ drab.itc.gov.ae سے کروا سکتے ہیں یا پھر ڈرب ایپ بھی سہولت بھی موجود ہے۔ ابوظہبی میڈیا آفس کی جانب سے ٹویٹر پیغام میں کہا گیا ہے کہ ڈرب سسٹم ابوظہبی میں 4 بڑے پلوں میں انتہائی رش کے اوقات میں فعال کیا جائے گا اور یہ اوقات صبح 7 بجے سے لے کر صبح 9 بجے تک اور پھر شام 5 بجے سے شام 7 بجے تک جاری ہوگی، اور ان 4 پلوں پر نئے ٹول گیٹ سے گزرنے پر ڈرائیور کو ہر گیٹ پر 4 درہم کی ادائیگی کرنا ہوگی اور اس ٹول فیس کے عائد کرنے کا مقصد ٹریفک کے بہاؤ میں کمی لانا ہے اور لوگوں کو ٹرانسپورٹ کے دیگر ذرائع سے سفر کی ترغیب دینا ہے، جن میں پبلک ٹرانسپورٹ بھی شامل ہیں۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت دبئی نے مزید 4 ممالک کے باشندوں کے لیے PCR ٹیسٹ کی شرط وہ ختم کر دی ہے۔ اس بار میں دی جانے والی مکمل تفصیلات کے مطابق دبئی کی جانب سے پچھلے ماہ چند ممالک کے باشندوں کو PCR ٹیسٹ
رپورٹ دکھانے کی شرط سے رعایت دے دی تھی اور آج دبئی کی جانب سے مزید 6 ممالک کے لیے سفر سے پہلے PCR ٹیسٹ بنوانے کی پابندی ختم کر دی ہے۔ اور ان 6 ممالک میں سعودی عرب، کویت، بحرین، عمان بھی شامل ہیں، جنہیں دبئی ایئرپورٹ پر PCR کی نیگیٹو رپورٹ نہیں دکھانا ہوگی اور ان کا دبئی ایئرپورٹس پر ہی PCR ٹیسٹ کیا جائے گا۔ اس بار میں گزشتہ ماہ جرمنی اور برطانیہ کے شہروں کو دبئی کے سفر سے پہلے PCR ٹیسٹ رپورٹ سے مستثنی قرار دے دیا گیا تھا اور جس مسافروں کا دبئی ایئرپورٹ پر PCR ٹیسٹ ہوگا اسے ہوٹل میں اس وقت تک قرنطینہ میں رہنا ہوگا جب تک ان کے PCR ٹیسٹ کی رپورٹ نہیں آ جاتی اور اس کی اطلاع اس کے ٹیسٹ میسج یا حکومت کے کورونا سے متعلق ایپ کے ذریعے دی جائے گی۔ تاہم ان 6 ممالک کے مسافروں کے پاس یہ آپشن بھی ہے کہ وہ سفر سے پہلے کورونا ٹیسٹ کی نیگیٹو PCR رپورٹ حاصل کرنے کے بعد 96 گھنٹوں کے اندر ہی دبئی کا سفر کریں۔ اور اس بارے میں دبئی حکام نے واضح بھی کیا کہ دبئی سے عمان جانے والے مسافروں کو نیگیٹو ٹیسٹ رپورٹ بارڈر پر دکھانا ہوگی اور دبئی سمیت دیگر اماراتی ریاستوں میں بھی کئی ممالک سے آنے والوں کے لیے PCR کی پیشگی رپورٹ لانا لازمی ہوگی۔ اور اس بار میں اینٹی باڈی اور ہوم ٹیسٹنگ کٹس کے ریزلٹس قابل قبول نہیں ہوں گے۔ واضح رہے کہ ان ٹیسٹوں کی رپورٹ پرنٹ کی صورت میں ہونی لازمی ہے جو کہ انگریزی یا عربی زبان میں تحریر شدہ ہوں اور SMS اور ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ قبول نہیں کیے جائیں گے۔ واضح ہے کہ پاکستان، بھارت، مصر اور فلپائن سمیت کئی ممالک کے باشندوں کو دبئی آنے سے پہلے بھی کورونا PCR ٹیسٹ کی نیگیٹو رپورٹ حاصل کرنا ہوگی اور انہیں ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد ایک بار پھر PCR ٹیسٹ سے گزرنا ہوگا۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھی جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرنے کے اس وقت امارات نے سگنل توڑنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا اعلان جاری کر دیا ہے۔ گاڑی بھی اب ضبط کر لی جائے گی۔ مکمل تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں ہر سال سگنل توڑنے کے باعث کئی خطرناک حادثات پیش آتے ہیں جس کی وجہ سے سنگین ٹریفک خلاف ورزی کو روکنے کے لیے کئی اقدامات بھی کیے گئے ہیں۔ ابوظہبی پولیس کی جانب سے یہ اعلان جاری کیا گیا کہ رواں سال کے دوران ریڈ سگنل کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بھرپور کارروائی کی گئی اور جنوری 2021 سے جون 2021 کے درمیان سگنل توڑنے کی 2578 خلاف ورزیاں ریکارڈ ہوئی ہیں اور یہ ایک انتہائی خطرناک ٹریفک خلاف ورزی ہے جو کہ کئی جانیں لے جانے کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ پولیس کی جانب سے مزید کہا گیا کہ سگنل توڑنے کے زیادہ تر واقعات تیز رفتاری سے اور بے دھیانی سے ڈرائیونگ اور موبائل فون کے استعمال کے باعث پیش آتے ہیں اور کئی ڈرائیورز کی جانب سے یہ خلاف ورز اور قانونی حرکت غیر قانونی حرکت راہگیروں کی زندگیاں خطرے میں ڈال سکتی ہے۔